بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک چھوٹی سی کہانی سے میں اپنی بات شروع کروں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ ایک راجیہ میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس بادشاہ کے محل پہ صبح سے ہی بھیڑ لگنا شروع ہو گئی۔ بات ہی کچھ ایسی تھی، بادشاہ کے دوار پہ لوگ ہونا شروع ہو گئے اور کافی مجمع اکٹھا ہو گیا۔ بات یہ تھی کہ اس بادشاہ کے دروازے پہ ایک فقیر آیا اور اس نے بھیک مانگی، اور اس کی شرط یہ تھی بادشاہ سے کہ جو میرے پاس یہ بھیک کا برتن ہے یہ پورا بھرنے کے بعد میں بھیک لوں گا۔ بادشاہ اس کی بات پہ ہنسا کہ تو ایک بادشاہ کے محل پہ کھڑا ہے، میں اتنا بھی نہیں کہ تیرا برتن بھر سکوں۔ بادشاہ نے کہا کہ اب میں اناج سے کیا، تیرا برتن میں ہیرے جواہراتوں سے بھر دوں گا۔ اس نے وزیروں کو حکم دیا کہ اس فقیر کا برتن ہیرے جواہرات سے بھر دو۔ وزیروں نے اس کے برتن میں ہیرے جواہرات لا کر ڈالے، لیکن وہ برتن خالی کا خالی۔ شرط یہ تھی کہ اس کو بھرنا ہے۔ پھر اور ہیرے جواہرات لا کے ڈالے، برتن پھر بھی خالی۔ سونا لا کے ڈالا، برتن پھر بھی خالی۔ حتیٰ کہ بادشاہ کے تمام خزانے خالی ہونے لگے۔ شام تلک یہی سلسلہ چلتا رہا، اس فقیر کا برتن نہیں بھرا گیا۔ بادشاہ کے خزانے خالی ہو گئے۔ بادشاہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، بولا کہ میں آپ کی مراد پوری نہیں کر پایا، مجھے معاف کر دیجیے، لیکن جاتے جاتے اتنا بتا دیجیے کہ یہ آپ کا برتن کس چیز کا ہے، کس جادو کا ہے جو یہ بھرتا نہیں۔ فقیر نے کہا نہ یہ کسی جادو کا ہے نہ کسی چیز کا ہے، میں ایک قبرستان سے گزرا ہوا جاریہ تھا، تو قبرستان میں مردے کی کھوپڑی پڑی ہوئی تھی، میں نے اسی کو یہ بھیک کا برتن بنا لیا۔ میں خود حیران ہوں کہ جہاں جاتا ہوں یہ برتن بھرتا ہی نہیں، خالی کا خالی رہتا ہے۔ اب یہ کہانی کہاں تلک سچ ہے کہاں تک جھوٹ ہے واللہ عالم، لیکن ایک بات ضرور سچ ہے کہ انسان کی کھوپڑی کبھی بھی خواہشات سے بھرتی نہیں ہے۔ جتنا وہ دنیا کی دوڑ کرتا ہے اتنا ہی اس کی کھوپڑی خالی رہتی ہے۔ دوڑ کرتے کرتے بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن اس کی خواہشاتیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اور یہ بات جان لو کہ جتنا تم دنیا کو کمانے کی دوڑ میں لگے رہو گے اتنا ہی رب سے دور ہوتے چلے جاؤ، اندر سے خالی ہوتے چلے جاؤ۔ اگر رب کی رحمتوں سے اپنے سینے کو، رب کے نور سے اپنے سینے کو بھرنا ہے تو دنیا کی خواہشیں چھوڑ دو۔ جو دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اس پہ مہربان ہوتا ہے، اللہ اپنا قرب، اللہ اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص دنیا کی خواہشاتوں میں ملوث رہتا ہے رب اس سے دور رہتا ہے۔ دنیا کی محبت دوزخ کا راستہ ہے اور اللہ کی محبت جنت کا راستہ ہے۔ ہر انسان کو اچھا راستہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ کلام پاک میں ہے کہ اے لوگو
اپنے مال اور اپنے اولاد سے اتنی محبت نہ کرو کہ وہ تمہارے لیے فتنہ بن جائے۔ تو دنیا کی ہر چیز میں ہمیں رہنا بھی ہے، لیکن اتنی محبت نہیں کرنا ہے تاکہ ہم اپنے رب سے دور ہو جائیں۔ ارے رب نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اور اس کی بندگی تبھی مکمل ہوگی جب سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے، پیارے آقا سے محبت ہوگی تو رب سے محبت ہوگی۔ اور حضور نے فرمایا من کنتو مولا ھذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور علی رسول اللہ کی امت میں سب سے پہلے ولی ہیں۔ جو مولا علی سے محبت رکھتا ہے وہ ولایت کے درجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ ولی بن گئے یا علی کہنے والے، قطب بن گئے رنج و غم سہنے والے، صوفی بنے جذبات میں بہنے والے۔ اب ہمیں اپنے رب سے محبت کیسے ہو؟ تو اس کے لیے ہمیں اپنا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں دینا پڑے گا، یعنی کہ ہمیں کسی سے مرید ہونا پڑے گا۔ جب انسان کسی بزرگ کے ہاتھوں پہ بیعت ہو جاتا ہے، مرید ہو جاتا ہے، اور اپنے پیر و مرشد کے خیالوں میں، اپنے پیر و مرشد کے تصور میں رہتا ہے، تو پیر اللہ والے ہوتے ہیں، اور جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں ان کے اندر اللہ کا نور ہوتا ہے۔ اور جب کوئی ان سے مرید ہوتا ہے اور جب ان کے خیال میں رہتا ہے، ان کے تصور میں رہتا ہے، تو اللہ کی تجلیاں، اللہ کے نور، اللہ کی تجلیاں ان بزرگوں پہ پڑتی ہیں، اور جن کے ہاتھ پہ ہم بیعت ہوتے ہیں، جب ان کے خیال میں رہتے ہیں تو اللہ کا نور ان پہ پڑتا ہے، اور ان کی طرف سے نور ہماری طرف کو داخل ہونے لگتا ہے۔ ہمارے سینے میں پیر و مرشد کے سینے سے نور آنے لگتا ہے، اور اس نور سے ہمارے سینہ پاک ہونے لگتا ہے، ہمارے اندر کے گناہ جلنے لگتے ہیں، سینے کی سیاہی چھٹنے لگتی ہے گناہوں کی، سینہ نور کی تجلیوں سے پاک ہونے لگتا ہے۔ جب دل ہمارا پاک ہو جاتا ہے اور اس میں نور پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر ہمارے پورے جسم کے اندر وہ نور پھیلنے لگتا ہے، اور پھیلتے پھیلتے پھر وہ نور ہمارے لطیفہ نفس پہ پڑتا ہے۔ تو جو لطیفہ نفس کے اندر بہکانے والی مخلوقات ہے، نفسانی مخلوقات، شیطانی مخلوقات، وہ بھی جلنے لگتی ہے یا پاک ہو جاتی ہے۔ اس لحاظ سے جب مکمل طریقے سے انسان لگاتار یہ عمل کرتا رہتا ہے تو اس کا جسم پاک و صاف ہو جاتا ہے، اس کا نفس بھی پاک ہو جاتا ہے، اس کا نفس پھر دنیاوی چیزوں کی طرف کو نہیں دوڑتا، بری باتوں کی طرف کو نہیں دوڑتا۔ انہی کے لیے پھر اللہ نے حکم فرمایا کہ جو اللہ کے ذکر میں اس طریقے سے کھو جاتے ہیں کہ دنیا داری سے دور ہو جاتے ہیں، دنیا کو الوداع کہہ دیتے ہیں، اور رات دن میرے ذکر میں مبتلا رہتے ہیں، تو میں ان کی زبان بن جاتا ہوں۔ جس آنکھ سے وہ دیکھتے ہیں میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں، جن کانوں سے وہ سنتے ہیں میں ان کی آواز بن جاتا ہوں، جن پیروں سے چلتے ہیں میں ان کے پیر بن جاتا ہوں، جن ہاتھوں سے وہ کام کرتے ہیں میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ اللہ بندہ کے قریب آ جاتا ہے۔ پھر ایسا شخص
جس کے لیے دعا کرتے اللہ اس کو قبول کرتا ہے، جس کے لیے اپنی نظر رحمت فرما دے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ولی اللہ سے محبت رکھو، ان کا ادب احترام رکھو، بزرگوں کے جو صاحب مزار بزرگ ہیں ان کی درگاہوں سے فیض عطا ہوتا ہے، وہاں سے بھی نور کی تجلیاں نکلتی ہیں، اور جو ظاہرین ادب احترام کے ساتھ حاضری کرتے ہیں، وہاں قیام کرتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں، ان سے ان کے جسم پاک ہو جاتے ہیں، ان کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، ان کی بلا آفات دور ہو جاتی ہیں، اور دنیا میں وہ سکون کی زندگی گزارتے ہیں۔ باہر کچھ نہیں ہے، اگر رب کو تلاش کرنا ہے تو اپنے اندر ہی دیکھنا پڑے گا، اپنے اندر ہی اس کو ذکر کرنا پڑے گا، اپنے اندر ہی کھونا پڑے گا، باہری چیزوں سے ناطہ توڑنا پڑے گا، تب اللہ اس